الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فن الاول علم المعانی کا بیان چل رہا تھا، اور اس کے اندر تعریف بیان کی گئی کہ علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے عربی لفظ کی ان حالتوں کو جانا جائے جن کے ذریعے لفظ جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ شارح نے یہاں پر جو ہے علم کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو کیا علم ملکۃ یقتدر بها علی ادراکات جزیہ، صحیح ہے؟ ایک تو وہ ہے ملکہ ہے جس کے ذریعے سے جزی ادراک پر قادر کیا جائے، ادراکات جزیہ پر انسان قادر ہو جائے، ادراکات جزیہ پر قادر آ جائیں۔ اور دوسرا جو ہے یہ یہاں پر آ رہا ہے، یعرف بھی ان یجوز ان یراد بھی نفس الاصول والقواعد المعلومہ، اور مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد نفس اصول اور نفس قواعد معلومہ ہو، صحیح ہے؟ اس سے یعنی کیا جائے علم معانی وہ علم ہے، پہلی صورت میں معانی وہ ملکہ ہوگا، اور دوسری صورت میں علم معانی وہ نفس اصول اور قواعد معلومہ ہوں گے جن کے ذریعے سے لفظ عربی کے محوال کو جانا جائے، جن کے ذریعے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر آپ اعتراض سمجھ لیں، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ دو ہوئے، کیا ہوئے؟ دو ادراکات جزئیہ تو اصول اور قواعد نہیں، اب سنیں تو اس پہ کر رہے ہیں کہ ادراکات جزئیہ کے انسان قادر ہو سکے، یا جو ہے ممکن ہے کہ اس سے مراد نفس اصول اور نفس قواعد معلومہ مراد لیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملکہ کو جزئیہ کا ادراک کی صفت بنایا، دیکھو کیا بنایا، ملکۃ ادراکات جزئیہ، ویسا ملکہ ہے جس کو ادراکات جزئیہ پر قادر ہو جائے، ملکہ کو جزئیہ کے ادراک کی صفت بنایا، حالانکہ کلیت اور جزئیت جو ہوتے ہیں ادراک کی صفت واقع نہیں ہوتے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، ملکے کو جزئیت کو ادراک کو جزئیت کی صفت بنایا گیا، اور حالانکہ کلیت اور جزئیت ادراک کی صفت نہیں ہوتے، بلکہ مدرک کیا ہوتا ہے، مدرک بالفتح کی صفت واقع، جیسے انسان جو ہے مدرک ہے، انسان کیا ہے، مدرک اور کلی ہے، اور زید مدرک ہے، یہ جزئی ہے، لہذا شارع کو یقتدر بها علی ادراکات الجزیات، یعنی جزئیت کو ادراک کا مضاف الیہ بنانا جاتا، نہ کہ صفت۔ یعنی یہاں کیا کہیں گے، یقتدر بها علی ادراکات جزیہ، ہاں بترکیب اضافی طور پر بنایا جاتا ہے، یعنی یوں کہا جاتا، یعنی شاید کہتے یقتدر بها، عبارت یہاں پر لکھیں، یقتدر بها علی ادراکات الجزیات، ہاں یعنی جزئیت کو ادراک کا مضاف الیہ بنایا جاتا، نہ کہ صفت۔ کیا ہے؟ جزئیت کو ادراک کا مضاف الیہ بنایا جاتا، یقتدر بها علی ادراکات الجزیات، کیا کرتے، یقتدر بها علی ادراک الجزیات، علی ادراک الجزیات، جس کے ذریعے سے جزیات کے ادراک پر قادر ہوا جائے۔ تو اب یہاں جزیات کو ادراک کا مضاف الیہ بنایا جاتا، نہ کہ صفت۔ یہاں کیا بنا رہے ہیں، ادراکات جزیہ، جس کے ذریعے سے جزئی ادراک پر قادر ہوا جائے، اور یہ بنے گا کیا، پھر موصوف کی صفت بنے گا۔ تو کہہ رہے ہیں ملکے کو جو ہے جزیہ کو ادراک کی صفت بنائے گا۔ یہاں دیکھیں آپ، جزیہ کو ادراک کی صفت بنائے گا، ادراکات جزیہ کہا گیا ہے، صحیح ہے نہیں؟ حالانکہ کلیت اور جزئیت ادراک کی صفت واقع نہیں ہوتے، کلیت اور جزئیت جو ہے وہ ادراک کی صفت
واقع نہیں ہوتے. جیسے کہ انسان مدرک کلی ہے اور زید مدرک جزئی ہے, لہذا شارع کو یہاں کہنا چاہیے تھا یقتدر بها علی ادراک الجزئیات, یقتدر بها علی ادراک الجزئیات. اب یہ یہاں پر کیا بنتا؟ مضاف الیہ بنتا جزئیات ادراک کا, ادراک مضاف بنتا اور جزئیات مضاف الیہ, اور یہاں کیا بننا؟ ادراکات جزئیہ. اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ انسان جو ہے مدرک کلی اور زید مدرک جزئی, یعنی انہوں نے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلی اور جزئی, کلی اور جزئیت کو ادراک کی صفت قرار نہیں دے سکتے. اب لہذا جزئی جو ہے یہ ادراک کی صفت بن رہا ہے, اسی طور سے جزئی کیا ہے؟ ادراک کی صفت بن رہا ہے, اور جزئی کو ادراک کی صفت نہیں بنا سکتے بلکہ اس کو مضاف الیہ بنائیں اور یوں پڑھیں کہ یقتدر بها علی ادراک الجزئیات. اب اس طرح جب پڑھیں گے تو یہ جزئیات مضاف الیہ بنے گا اور ادراک مضاف بنے گا. اب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر کہتے تو صحیح ہوتا, لہذا شارع کو عبارت نکالنا چاہیے تھا یقتدر بها علی ادراک الجزئیات, مضاف الیہ بنانا چاہیے تھا, جزئیات کو صفت نہیں بنانا چاہیے تھا ادراکات کی. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب بتا رہے ہیں یہاں پر کیونکہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جزیہ کو ادراک کی صفت بنایا گیا, اور خرابی یہ ہے کہ جزیات جو ہوتی ہیں وہ کسی ادراک کی صفت نہیں بنتے, یا تو مضاف الیہ بنے, یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلیت اور جزیت ادراک کی صفت واقع نہیں ہوتے, کلیت اور جزیت ادراک کی صفت نہیں واقع ہوتے بلکہ یا تو مضاف الیہ واقع ہوں گے, یا تو مضاف الیہ واقع ہوں گے. اب یہاں پر جب مضاف الیہ واقع کرنا ہے تو آپ کو اس کو مضاف الیہ بنانا چاہیے تھا, نہ کہ صفت بنانا چاہیے ادراک کی. تو اب عبارت نکالنا چاہیے تھا یقتدر بها علی ادراک الجزئیات, نہ کہ ادراکات جزئیہ. یہاں پر صفت بن جا رہی ہے. جزئیات انہوں نے بیان کیا, جزئیات کلیت ادراک کے مضاف الیہ واقع نہیں ہوتے, اس وجہ سے یہاں پر درست نہیں ہوگا. اب یہ کلیت اور جزئیات ادراک کا مضاف الیہ یہ صفت واقع نہیں ہوتی, اس میں کیا خرابی لازم ہے؟ ہاں یہ چیز ہے کہ ملکۃ یقتدر بها علی ادراکات جزئیہ, یعنی وہ ملکہ ہے جس کے ذریعے سے ادراکات جزئیہ پر قادر ہوا جائے. تو اب یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر مضاف ہے, یعنی عبارت جو ہے ہماری یہاں پر وہ اس طرح سے نکالیں گے, یہاں مضاف محذوف ہے. کیا ہے؟ مضاف محذوف ہے, اور عبارت نکالیں گے یقتدر بها علی ادراکی ادراکات جزئیہ. یہ ادراک مضاف ہو گیا, یقتدر بها علی ادراکی ادراکات جزئیہ, اور موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ بنے گا. تو اب عبارت یہاں نکلیں گے, کہیں گے کہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں مضاف محذوف ہے, اور یہاں پر عبارت گویا یہ بنے گی یقتدر بها علی ادراکی ادراکات جزئیہ, یقتدر بها علی ادراکی ادراکات جزئیہ. اور اس طور پر کیا ہے, اب اس طور پر یقتدر بها علی ادراکات جزئیہ, اور ادراک جو ہے مدرکات کے معنی میں, ادراک جو ہے مدرکات کے معنی میں, یعنی علی ادراک مدرکات جزئیہ. ادراک کس کے معنی میں یہاں پر؟ مدرکی. ادراک مدرکات, ادراک مدرکات کے معنی میں, مدرکات کے معنی میں ہے, تو ابھی ہوگا یقتدر بها علی مدرکات ادراکات جزئیہ. یعنی معنی یہ ہوگا کہ یعنی وہ ملکہ ہے جس کے ذریعے سے انسان جزئی ادراک کے ادراک کرنے پر, جزئی ادراکات کے ادراک کرنے پر قادر ہو جائیں. اب اس میں فاعل کے معنی بنا لیں گے اسے, یقتدر بها علی ادراک, ادراک بمعنی مدرکات, جس کے ذریعے سے جزئی ادراکات کے ادراک کرنے پر قادر ہو جائیں. اب یہ کیا بن جائے گی؟ اب یہ صحیح ہو جائے گا. مطلب یہ ہوگا کہ علم ایسا ملکہ ہے, علم ایسا ملکہ ہے جس کی وجہ سے انسان ادراکات جزئیہ کے ادراک کرنے پر قادر ہو جائے. تو اتنا نکلا کہ اس پر سب سے پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یقتدر بها علی ادراکات جزئیہ, کہ جو ہے یہ جزئیات کو جو ہے ادراک کی صفت بنانا نہیں جا سکتا, لہذا یہاں پر جزئیات کی صفت نہ بنا کر کے مصنف کو یہ کہنا چاہیے تھا یقتدر بها علی ادراکی ادراکات جزئیہ کہنا چاہیے تھا. تو یہاں کہیں گے کہ شارع کہیں گے یہاں پر ہمارا مضاف محذوف ہے. ایسی صورت میں تو جزئی یا کلی کا ادراک کی صفت ہونا لازم آئے گا. اب یہاں پر دیکھیں موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ بن جائے گا, اور مضاف الیہ سے مل کر کے اب کیا بنے گا؟ ملکۃ کی یہ بنے گا, ملکہ ہے
جس کے ذریعے سے انسان قادر ہو. اب ادراک بمانے مدرکات کے معنی بن جائے گا. اب عبارت ہوگی ملکۃ یقتدر بها علی ادراکات جزیہ، علی ادراکات جزیہ، یعنی جس کی وجہ سے. اور ادراک کس کے معنی میں ہوگا؟ مدرکات کے معنی میں ہوگا. اب گویا کہ عبارت بنے گی یقتدر بها علی مدرکات جزیہ، یعنی جس کی وجہ سے انسان جزی ادراک کے ادراک کرنے پر قادر ہو جائیں. گویا کہ یہاں اس میں فاعل بن جائے گا اس کا. تو اب عبارت ہو جائے گی یقتدر بها علی ادراکات جزیہ، جس کی وجہ سے انسان جزی ادراک کے ادراک پر قادر ہو جائیں. اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَجُوزُ يُرَادَ بِهَا نَفْسُ الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نفس اصول اور قواعد معلومہ. یہ دوسرا ملکہ بتایا کہ علم ایسا ملکہ ہے، دو معنی میں ہوا. اور ایک یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد نفس اصول اور قواعد معلومہ ہوں. اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہاں شارح نے ملکہ کے معنی پہلے بیان کیے اور اصول و قواعد کے معنی یجوزو کے ذریعے لفظ لائیں. یجوزو ممکن کے معنی میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے. گویا کہ اس شارح کے نزدیک ایسا لگ رہا ہے کہ پہلا والا جو قول ہے وہ راجح ہے اور یجوزو والا جو ہے مرجوح ہے، یعنی ہو سکتا ہے. دوسرا والا جو ہے بعد میں ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ کے معنی راجح ہیں اور نفس اصول اور قواعد کے جو معنی ہے یہ مرجوح ہیں. کیوں؟ اس کو انہوں نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ یجوزو سے تعبیر کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اصول اور قواعد پر علم کا اطلاق کثرت سے ہوتا ہے اور ملکے پر کیا ہوتا ہے؟ قلت کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. ملکے کے معنی راجح ہوں گے، لہذا اصول اور قواعد کے معنی راجح ہوں گے اور ملکے کے معنی کیا ہوں گے؟ مرجوح ہوں گے. نیز اگلی عبارت جو ہے جہاں آگے آ رہا وَيَنْحَصِرُ الْمَقْصُودُ فی ثمانیت ابواب، اور مقصود جو ہے منحصر ہو جاتا ہے علم معانی کا کتنے 8 ابواب میں. وہاں پر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ علم سے مراد کیا ہے؟ اصول اور قواعد ہیں. وہاں علم سے مراد کیا ہوں؟ اصول اور قواعد ہوں، کیونکہ ابواب ثمانیہ میں جو چیز بیان کی جائے گی وہ مسائل ہوں گے، اصول اور قواعد ہی ہوں گے. تو اس کا جو ہے یہاں پر انہوں نے ایک چیز ذکر کریں کہ یہاں پر انہوں نے پہلے والے کو کیا یقتدر بھی علی ادراکات جزیہ، جس کی وجہ سے انسان ادراکات جزیہ پر قادر ہو جائے. وَيَجُوزُ، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے نفس اصول اور قواعد معلومہ مراد ہوں. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شارح کی جو عبارت ہے کہ اس سے پہلا معنی راجح ہیں اور دوسرا والا یجوز لائیں، گویا کہ یہ معنی مرجوح ہیں. گویا کہ علم کا اطلاق زیادہ ہے اور نفس قواعد اور اصول قواعد کا اطلاق کیا ہے؟ کم ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اصول اور قواعد پر علم کا اطلاق کثرت سے ہوتا ہے اور ملکے پر جو ہے اس کا اطلاق کم ہوتا ہے. لہذا اصول اور قواعد کے معنی راجح ہوں گے اور ملکے کے معنی جو ہوں گے مرجوح ہوں گے. اور مزید یہ کہ اصول اور قواعد آگے جو عبارت آ رہی ہے وَيَنْحَصِرُ الْمَقْصُودُ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ، 8 ابواب میں جو منحصر ہے وہ بھی نفس اصول اور قواعد ہی ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ ملکہ میں منحصر نہیں ہے. لہذا اس سے لگتا ہے کہ کون سا دوسرا والا معنی راجح ہے، وہ یجوز والا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ علم وہ ملکہ ہے جس کے ذریعے نفس اصول اور قواعد معلومہ کے ادراک پر قادر ہو جائے. پھر فرمایا یعرف بھی احوال اللفظ العربی، ملکہ ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جائے. اب کہہ رہے ہیں ہوا علم، یعنی وہ علم ہے یستنبط من ادراکات جزیہ، جس کے ذریعے سے استنباط کیا جاتا ہے جزی ادراک کا، جزیات کا ادراک کیا جاتا ہے. وہی معرفت کل فرد من جزیات الاحوال المذکورہ، اور یہ کیا ہے؟ وہ یعنی احوال مذکورہ کے جزیات میں سے ہر فرد کی معرفت ہے. اچھا، یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے استنباط کیا جائے جزیات کے، ادراکات جزیات کا استنباط کیا جائے. اور یہاں انہوں نے معرفت لفظ نکالا. وہ ایسی معرفت ہے کہ جس کے ذریعے احوال مذکورہ کے جزیات میں سے ہر فرد کا ادراک کیا جائے. یہااں پر دیکھیے کسی کو کوئی ملکہ ہے تو ملکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ایک ساتھ کر لے. علم نحو میں اسے مہارت ہے، تو اس میں نحو میں مہارت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ایک ساتھ لے آئیں، بلکہ یہ ہے کہ جب اسے ضرورت پڑے گی تو وہ معنی کو اپنے علم کی روشنی میں تلاش کر لے گا. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ادراکات جزیہ استنباط کیا جائے. وہی معرفت کل فرد من
اور وہ کیا ہے؟ احوال مذکورہ کے جزیات میں سے ہر فرد کی معرفت ہے، اس معنی کر کے ایا فردن یوجد، کہ جو بھی فرد پایا جائے، منہا امکنا، یعنی ہمارے لیے ممکن ہو سکے ان نعرف بذالک العلم، کہ ہم جو ہے اس علم کے ذریعے سے اس کو پہچان سکیں. ہمارے پاس ملکہ ہے اس علم کا، اور ہم جب ضرورت پڑے گی، جیسے کہ مان لیجئے ہمیں علم نحو میں ہے، اب ہمیں مستثنیٰ کے بارے میں پتہ کرنا ہے، مستثنیٰ کیا ہوتا ہے، تو مستثنیٰ کے بارے میں ہم چاہ کے تلاش کر لیں گے. تو یہ نہیں کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ سارے ایک ساتھ ہی اس کو ایک دم علم میں آ گئے، سارے تو ایک ساتھ کسی کے ایک ساتھ ادا کرنے پر قادر کیسے ہوگا بھائی؟ سارے نحو کے قواعد ایک ساتھ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوگا، بلکہ جیسے جیسے اس کو ضرورت پڑے گی ویسے ویسے وہ ادا کرے گا. تو یہاں کیا کہا؟ ہر فرد کی معرفت ہو اسے، احوال جزیات میں سے، احوال مذکورہ کے جزیات میں ہر فرد کی اسے معرفت ہے. اب جیسے جیسے بمعنی ایا فرد یوجد، جو بھی معنی پایا جائے گا وہ ہم قادر ہو جائیں گے اس کی ادراک کرنے پر. ہمیں حروف مشبہ بالفعل کا بیان دیکھنا ہے، دیکھیں گے وہاں جا پر علم کے ذریعے دیکھ لیں گے. ایسے ہی یہاں پر بھی کہ ملکہ حاصل ہو گیا انسان کو کہ جزیات کے ادراک کرنے پر، لہذا ہمیں جب دیکھنا ہے یہاں پر فصاحت کیا چیز ہوتی ہے، تو اب فصاحت کے بارے میں ہم جائیں گے، وہاں پر اس کے معنی دیکھ لیں گے کہ فصاحت کس چیزوں کا نام ہے. تو یہ ہے یعنی وقول الی اللطیف الی بہا یطابق اللفظ، اور مصنف کا قول وہ جس کے ذریعے سے لفظ جو ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے، کس کے؟ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. وہ جس کے ذریعے سے لفظ جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے احتراز ہے عن الاحوال التی، ان احوال سے لیست بہذه صفت، جو اس صفت پر نہیں ہوتے. یعنی کیا کہا؟ وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان ادراکات جزیہ پر قادر ہو، اور جن کے ذریعے سے لفظ جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. یہ جو قید لگائی جن کے ذریعے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، اس سے احتراز ہے ان علوم سے جو اس صفت پر نہیں ہوتے. مثلا اعلال ہے، کیا ہے؟ ادغام ہے، رفع ہے اور نصب ہے. کیونکہ یہ کہ یہاں پر جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، یہ ان کے ذریعے سے جو ہوتا ہے یہ صرف کس میں ہوتے ہیں؟ رفع ہے، نصب ہے، وما اشبہ ذلک، اور جو اس کے مشابہ ہیں. مما لا بد منہ فی تادیۃ اصل المراد، یہ اصل معنی کو ادا کرنے میں تو ان کے ذریعے یہ چیز ہوتی ہے، یہ اپنے اصل معنی کو ادا کرنے میں تو ہوتا ہے، ان کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن معنی جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہو یہ ان ساری چیزوں میں نہیں پایا جاتا. معنی جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہو یہ نہیں پایا جاتا ان میں. یعنی یہاں پر کہیں گے کہ مصنف کا قول یورف بھی احوال اللفظی سے معلوم ہوتا ہے، اس قید کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے یقتضی بہا یطابق بہا اللفظ الاحوال مقتضی الحال، یہ قید کے ذریعے سے علم معنی سے کی تعریف سے ان احوال کو خارج کیا گیا جن پر جو اس صفت پر نہ ہو. مثلا اعلال ہے، ادغام ہے، تعلیل ہے، رفع ہے، نصب ہے. یہ کس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں؟ نحو و صرف کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، نحو و صرف کے ذریعے پہچان. اور جو اس کے مشابہ ہیں کیونکہ یہ اصل معنی کو ادا کرنے میں جو ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو اعلال، ادغام اور وغیرہ ان کے علاوہ تصغیر، ان کا پایا جانا اصل معنی کو ادا کرنے میں ضروری ہے، اور لفظ کو مقتضی حال میں بنانے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے. لفظ کو مقتضی حال کو بتانے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ ان احوال کو علم النحو کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کیا ہو جائے؟ اسی طرح اس قید کے ذریعے سے محسنات بدیعہ جو ہے تجنیس وغیرہ کو بھی خارج کیا گیا، تجنیس اور ترسی اور ان جیسوں کو بھی خارج کیا گیا. کیونکہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے مما یکون بعد رعایت المطابقت، کیونکہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے. کلام جو ہو گیا پہلے اصل معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مقتضی حال کی مطابقت ہو گئی. اب اس کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ یہ اس کا آتا ہے، محسنات کا آتا ہے. تو لہذا یہ نکل جائیں گے اس سے. یعنی وہ جن کے ذریعے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، تو مقتضی حال کے مطابق لفظ ہوتا ہے کس سے؟ علم معنی سے. علم معنی سے ہوتا ہے، علم بدیع سے نہیں ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں اسی کے ذریعے سے محسنات بدیعہ سے اعتراض ہے، یعنی تجنیس اور ترسی اور ان جیسوں سے مما یکون بعد رعایت المطابقت، جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کس کے ہوتا ہے؟ رعایت کی مطابقت کے بعد ہوتا ہے. اور رعایت کی مطابقت جو ہے یہ کس میں داخل نہیں ہے؟ مقتضی حال میں داخل نہیں ہے. یعنی مقتضی حال کی رعایت کے بعد ہوتا ہے، اور لفظ کو مقتضی حال کے مطابق بتانا یہ محسنات کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے.
تو حاصل اتنا رکھ لیں، اس کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئیں. کئی ایک تو سب سے پہلے کہا یقتدر بها علی ادراکات جزیہ، وہ ملکہ ہے. ملکے کے 2 معنی بیان کیے گئے یہاں پر. ایک ملکہ کیا ہے ادراکات جزیہ پر انسان قادر ہو جائے، اور ایک یہ نفس اصول اور قواعد معلومات کو جان سکے. اب یہاں پر انہوں نے یہ 2 معنی بیان کیے. پھر یہاں پر ایک اعتراض ہوا کہ یقتدر بها علی ادراکات جزیہ، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جزیہ کو جو ہے ملک کیا ہے ادراک کی صفت بنانا درست نہیں ہے. دوسرا ہی کیونکہ کلیات اور جزیات ادراک کی صفت واقع نہیں ہوتے. تو مصنف نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے مضاف محذوف ہیں، اور مضاف محذوف ہونے کی بنیاد پر ہم کہیں گے یقتدر بها علی ادراکات جزیہ. یہاں یہ مراد لیں گے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے جزی ادراک کے ادراک کرنے پر قادر ہو جائے. اور ادراک بمانے مدرکات ہے، اس میں فاعل. اب معنی ہوگا یعنی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان جزی ادراک کے ادراک کرنے پر قادر ہو جائیں. یا یہ دوسرا والا ہوا ہے کہ نفس اصول اور قواعد معلومہ مراد ہوں. پھر یہاں پر یہ آیا کہ یہاں پر یجوزو سے لگتا ہے کہ پہلا معنی مصنف کے نزدیک راجح ہے اور دوسرا والا معنی مرجوح ہے، کیونکہ یہاں یجوزو کا لفظ لایا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ملکے پر اس کا علم کا اطلاق کم ہوتا ہے اور نفس اصول اور قواعد معلومہ پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ علم جو ہے منحصر 8 ابواب میں، اور 8 ابواب میں جو بیان کیے جائیں گے وہ اصول اور قواعد ہی بیان کیے جائیں گے. سمجھ آ گیا نہیں؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان جزیات کے ادراک پر قادر ہو جائیں. تو ایسا علم آگے ایک دم انسان کے پاس کہ سارے جزیات لے گا نہیں، تو انسان دھیرے دھیرے لے گا ہر ایک کو. اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے معرفت ہے کس کی، احوال مذکورہ کے جزیات میں سے ہر فرد کی معرفت تو ہو گئی اسے. جیسے آپ نے علم النحو میں پڑھ لیے بہت سارے قواعد، معرفت ہو گئی. ان کا استعمال ہے، حروف مشبہ بالفعل کا استعمال ہے، سارا کا استعمال ہے، افعال ناقصہ کا ہے، معرفت ہوگی. اب جیسے جیسے ضرورت پڑے گی اس کا استعمال کرتے رہیں گے. تو یہی کہا کہ حوالے مذکورہ کے جزیات میں ہر فرد کی معرفت ہے، اس معنی کر کے ان میں سے جو بھی فرد پایا جائے ہم اس کے ادراک پر کیا ہو جائیں، اس علم کے ذریعے پہچان سکیں. سمجھ آ گیا؟ وہ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے لفظ جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. اب اس سے جو ہے اعتراض ہے ان علوم سے جو اس صفت پر نہیں ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصود ہے. مثلا اعلال، ادغام، رفع، نصب وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں علم نحو و صرف میں پہچانی جاتی ہیں. علم نحو و صرف میں یہ تو پہچانا جاتا ہے اعلال، ادغام وغیرہ، لیکن کیا ہے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو یہ ان میں نہیں پہچانا جاتا، لہذا وہ خارج ہو جائیں گے. اسی طرح کیونکہ مما اشبہ ذالک مما منہ فی تعدیت اصل معنی، کہ جو اس کے مشابہ ہیں جو اصل معنی کو ادا کرنے میں کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، لیکن مقتضی حال کے مطابق ہو وہ ان سے نہیں سمجھا جاتا. پھر اسی کے ذریعے سے نکالنا مقصود ہے محسنات بدیہ، تجنیس، ترسی وغیرہ کو. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں رعایت کی مطابقت کے بعد آتی ہیں، لہذا یہاں پر جو ہوتا ہے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو گیا، اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے محسنات بدیہ کا، لہذا وہ بھی کیا ہوں گے اس سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا اعتبار مقتضی حال کی رعایت کے بعد ہوتا ہے، لفظ کو مقتضی حال کے مطابق بنانے میں ان کا دخل نہیں ہوتا، لہذا وہ بھی اس سے خارج ہو جائیں گے. اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کل انشاءاللہ بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.